مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. سورة الحج آیت نمبر 31. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام جس پر نازاں تھا اور ہے اور رہے گا وہ توحید ہے، شرک سے بیزاری ہے، شرک سے دوری ہے اور توحید کا گہوارہ ہے، توحید کا منارہ ہے اسلام. لیکن جب انسان اپنی انسانیت کو کھو دیتا ہے، خالق کائنات کے در سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شر البریہ ہو جاتا ہے. شر البریہ قرآن کریم کے سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین نے شر البریہ، تمام تر کریچرز میں بدترین، تمام تر مخلوقات میں خبیث ترین مشرک کو قرار دیا گیا ہے. مشرک جو شرک کرتا ہے وہ نہ اپنے نفس کو جانتا ہے، نہ اپنے نفس کے خالق اور مالک کو جانتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. جھکا جب غیر کے آگے، غیر اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہو گیا، جبیں عیسائی کرنے لگا اور جبین نیاز کو خم کرنے لگا، تو اس کا کچھ بھی نہیں رہا، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا. اور مردہ ضمیر لوگوں کو دیکھنا ہو تو ان قبروں کے پرستار اور قبروں کے مجاور کو دیکھو. مسلمانوں، تمہارے سامنے یہ منظر میں رکھ رہا ہوں، دیکھو. اوپر لکھا ہے یا حی یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نیچے لکھا ہے حضرت بابا جی سرکار روڈے شاہ قلندر کے چیتے گھوڑے کا مقبرہ، گھوڑے کا مقبرہ، گھوڑے کا مقبرہ نہیں، تمہارے ضمیر کا یہ مدفن ہے. تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رہا، تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رہا، اور نہ تمہیں اللہ رب العالمین کی معرفت رہی. اسی وجہ سے کبھی گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، کبھی گدھے کی پوجا کرتا ہے، کبھی کھوتے کی پوجا کرتا ہے، کبھی روڈے شاہ کی پوجا کرتا ہے، کبھی بلائی خالہ کی پوجا کرتا ہے، کبھی اونٹ شاہ کی پوجا کرتا ہے، کبھی کیٹ شاہ کی پوجا کرتا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین کا کلام کتنا برحق ہے مسلمانوں. جتنا ہی تم رب کائنات کے کلام پر غور کرو گے اتنا ہی تمہارے ایمان کو تازگی ملے گی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو بھی شرک کرتا ہے وہ آسمان کی بلندی سے نیچے گرتا ہے. نیچے کہاں تک جاتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ رب کائنات پر ہوتا ہے وہ ہر دم، ہر آن، ہر لمحہ
اور ہر ٹائم اپنے پروردگار خالق کائنات سے لو لگاتا ہے. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے. اور ان مردودوں کو دیکھو، اللہ کے در کو چھوڑا ہے اور در در کی ٹھوکریں یہ کھا رہے ہیں. اللہ تعالی کو چھوڑا، اللہ کے نبیوں کو پوجا، اللہ کے نبیوں کو پوجا، اللہ کے نیک بندوں کو پوجا، اور پھر کچھ بھنگی شاہ کو پوجا، ننگے شاہ کو پوجا. اب دیکھو گھوڑے شاہ کا مقبرہ، گھوڑے شاہ کا مقبرہ، یہ جہنم کی تیاری ہے، ابلیسی پالیسی ہے، ابلیس کا یہ دھندا ہے اور ابلیس کامیاب ہے. ابلیس نما انسان بھی ہیں، شیطان نما انسان بھی ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی شاہ قلندر کا جھانسا دیتے ہیں اور کبھی بڑے ولی کا جھانسا دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے در سے دور کرتے ہیں. اور انسان تو انسان، جانور کا بھی سجدہ کرواتے ہیں، وہ بھی جانور زندہ. گھوڑے کو تو دیکھا ہے نا، شیعہ رافضی اور سبائی کس طرح سے سجدہ کرتے ہیں زندہ گھوڑے کا، اور کس طرح سے زندہ گھوڑے کو نظر و نیاز دیتے ہیں. آج تم دیکھو ان مردہ فروشوں کو اور مردوں کی ہڈیاں بیچنے والوں کو. صنم تراش ہیں اس زمانے کے، یہ صنم تراش لوگ ہیں جو گھوڑے کی قبر تلاش کیے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو گھوڑے کی پوجا کی دعوت دے رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. صنم تراش بھی تمہارے سامنے ہیٹ ہیں، اس لیے کہ صنم تراش پتھر بے جان کو لاتا ہے، کسی انسان کی شکل میں اس کو مردہ فروشوں کے سامنے، مردہ کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. لیکن یہ دیکھو بے ضمیر لوگ، مردہ ضمیر لوگ کس طرح سے گھوڑے کی پوجا کروا رہے ہیں. مر گیا گھوڑا، گھوڑا تو گھوڑا ہی ہوتا ہے نا، جانور تو جانور ہی ہوتا ہے نا. اس جانور کی قبر پوجی جا رہی ہے. قبر پرستو، تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں، آؤ اسلام کی طرف، آؤ نبی کے فرمان کی طرف، اور چھوڑ دو اس کی پوجا، اس کی پوجا. گائے کی پوجا کرے تو کافر، گھوڑے اور مردہ گھوڑے کی قبر کی پوجا کرے تو کافر نہیں ہوگا. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بساؤ. وہ رب کائنات ہے، رب ذوالجلال والاکرام تم سے کہہ رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے دعا کرو، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے. یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ اور سنو، اگر مورتی پوجا شرک ہے تو گھوڑے کی پوجا بھی شرک ہے. اس لیے نہ مورتی کو پوجو اور نہ مرے ہوئے گھوڑے اور کھوتے کو پوجو، رب کائنات کی عبادت اور بندگی کرو جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے
اور ساری کائنات کے مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید کی دولت نصیب فرما اور شرک کے دلدل سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔